لیکن کسی کو بات تک ہی نظر آتی ہے کسی کو بات تک ہی نظر آتی ہے، آگے نہیں جانتے بس بات نہیں ہے کیا اس بات میں کیا تھا اس نے نہیں دیکھا، اس بات میں کیا تھا پتہ بھی چلا تو ایک خیال آیا وہ بات سن رہے ہیں، جس نے کہا اس کو بھی پتہ نہیں، اس نے بڑے پیسے کمائے قوالی میں بات لگا کر، بڑے پیسے کمائے، ہم نے بھی سعودیہ سے اس کو پیسے بھیجے 2,000 4,000 ریال عزیز قوال کو، لیکن قوالی کا قائل نہیں ہوں، میں بھاگتا ہوں، ہاتھ نہیں لگانا چاہتا ہوں، یہ آقا کی سنت نہیں ہے نا، سنت ہے اولیاء اللہ کا ایک اجتہاد ہے، واللہ عالم ہے، اس میں قوالی کے قریب نہ جائے، قوالی سنے نہیں، لیکن جو مفہوم ہے اس کا وہ علیحدہ چیز ہے، وہ قوالی والے کا ہو یا کسی گانے والی کا ہو، ہم نے تو معنی کو دیکھنا ہے، گانے کو نہیں دیکھنا ہے، قوالی کو نہیں دیکھنا، اور جس نے کہا اس نے سچ کہا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں یہ کیسی چیز ہے، اس کو پتہ پیسے کم، اس کو خود بھی پتہ نہیں، یہ خوب سر دھنتا رہا، دھدک دھک دھدک دھک دھدک دھک دھدک دھک، ساتھ لگائے ہوئے پھوسڑے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹچنگ ٹنگ ٹچنگ ٹنگ ٹچنگ ٹنگ، تو وہ جملہ میرے دل پہ نقش رہتا ہے، جب یاد آتا ہے مجھے بہت کیف سرور آتا ہے، کچھ دیکھا ہوگا میں نے اس میں، تو وہ جملہ یہ تھا، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت، اس نے کہا عقیدہ ہے، کہا اس کو پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو کچھ کا کچھ ہو جاتا، یا اللہ ہوں میں گم ہو جاتا یا کچھ اور ہو جاتا، اس وقت کیوں یہ بات یاد آئی، اب تم سوچ لو، تو آ گیا نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 3-4 ہزار روپے میں گھس گھس کے مر رہا تھا، لاکھوں کما لیے، مکان بنا، اور پھر متاثر دیتا رہتا، شرم نہیں آتی، ان کو نہ پایا، دل نہ لگایا تو کیا پایا، اف اف اف، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو، کہا تو ہے اس نے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے زندگی کتنی خوبصورت، سبحان، اس وقت میں نے کیوں کہا ہے، پھر یہ فضا چلی جائے گی، پھر سکھتے رہیں گے، ترستے رہیں گے، پھر آ جائے گی، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں، آہ اس میں کوئی کرے گا کیا، آہ اس میں کوئی کرے گا کیا، ابھی تک ہے، اب پھر کیا ہوگا پتہ نہیں، ابھی تک ہے، نہ بولوں تو بہت اچھا ہے، لیکن بے صبر ہو جاتا ہوں، کتنا شور بچاؤں، دھمال ڈالوں، لوگ پاگل کہیں گے، پھر پاگل نہیں ہوں، اس سے کہہ بھی سکتا ہوں، دیکھو سامنے کام ہے،
مغرب سے آیا پریشان تھا، اب سکون ہوا تھا. یہ مسئلہ ابھی تک سے باقی رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور خدا کرے سب کے نصیب میں یہ چیز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے سانوں تک دینے، آقا جی ہر ویلے. یہ جنید رشیدی ہے، جدی پشتی وہابی منحوس. آپ اس کو ٹکڑے بھی کر دیتے کبھی قائل نہ ہوتا. علم پڑھے ہوئے ہیں، حدیث پڑھے، قرآن. فیض طریقت نے اس کے دل کو چھوا، سارا کچھ اندر سے لفظی معاملہ ختم ہو گیا، حقیقت نظر آنی شروع ہو گئی. بولتا یہ تو طریقت میں ہی سب کچھ چھپا ہوا. اب یہ شعر لکھتا ہے. اس کی پہلی زندگی سے پوچھو تو آپ کو یقین نہیں آئے گا ایسا آدمی ایسے بدل سکتا ہے. طریقت میں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. اب یہ قصیدے لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا، ایک دن اتفاق وہ پاس بیٹھا تھا. میں نے بھائی تم اپنا بتایا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا ہوتے ہو، کون ہوتے ہو، کسی باغ کی مولی شولی ہو، کیا ہو، کچھ تو بتاؤ. بولا میں وہ مولی ہوں کہ خدا آپ کو پناہ دے اس سے. میں ایسا تھا ویسا تھا. باتیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہوتی ہیں عام بات ہے. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، کوئی کیا ہے. تو وہ ان لوگوں میں تھا جن کو اہل حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اہل حدیث؟ تو سب نے انہوں نے اپنا نام کیا ہے اہل حدیث. ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ساری دنیا اہل حدیث ہے، حدیث کو مانتا ہے. لیکن یہ فتنے کی باتیں ہیں. بہرحال اس نے بتایا، میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا اس کو ایسا. کہتا مجھ کو ہو گیا نا ایسے. خط بھی اس نے لکھا، مجھ کو پھر ایسے ہوا، پھر میرے پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، پھر مجھے کچھ نظر آیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ورنہ لاکھ بحث کرتے، مناظرے کرتے، وہ ٹھیک ہونے والا انسان نہیں تھا. تو ناممکن تھا. میں حیران ہو گیا. اس کو میں نے پوچھا کس نے لکھا، تو یہ اس نے کہا جنید رشید ڈاکٹر لاہوری. تو یہ طریقت میں ایسے ہو جاتا ہے، سیکنڈ میں آدمی بدل جائے. نہ بدلے تو طریقت میں بھی نہ بدلے، اور نہ بدلے کوئی اللہ کی حکمتیں ہیں. آقا جی کے پاس ایمان لا کے مرتد ہو کے پھر مر جائے، ایسے بھی ہوا. بس بولو خدا کرم کرے، جو کرم کا دروازہ کھولے اس کو بند نہ کرے. بس بڑی عبرتناک چیز ہے، خدا کی قسم، واللہ بہت عجیب چیز ہے. جیسے کل میں نے اس کو منع کیا، کیونکہ آقا جی نے کہا لوگوں سے بات کرو جتنی ان کے فہم ادراک میں سمجھ میں آئے، اس سے باہر نہ کرو. تشویش پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو مطلب غلط لیتا ہے. کہ بھائی نے کہی نیت پڑی تھی، صحیح پڑی تھی، لیکن میں کہا یہاں دیوبندی بریلوی چمگادڑ وغیرہ سب کٹھے ہوئے ہیں. چمگادڑیں بھی بیچ میں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، ہوں گی یہاں. سمجھو شکل انسان کی ہوتی ہے لیکن اندر اس کا دل پتہ نہیں کس قسم کا. تو کل اس سے نیت شروع کی تھی، جو بھی مانگنا آقا سے مانگو. تو میں نے اشارہ کیا کہ بریلوی نہ بن تو اس کو تو چھوڑ دے. بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم سب کو پتہ نہیں ہے. اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی سمجھ میں آ جائے. ایک صحابی ایسے کہتے ہیں مجھے فلانی آیت کا مفہوم کا پتہ ہے
لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں جو خدا نے مجھے روشنی دی ہے، صحابی مصطفیٰ کہتے ہیں، اگر میں بتاؤں گا تو مجھے جان سے مار دو گے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں دوسرے، بخاری مسلم کی حدیثوں کی روایتوں میں ہے یہ، کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بڑے خزانے توڑے، ایسے اس کا مفہوم ہے، بورے یا خزانے، مفہوم ہے بہت بڑی، یعنی جیسے مخزن 2 علم کے بھرے۔ ایک تو میں نے بتا دیا آقا جی والی بات ہے، دوسری آقا جی والی تھی وہ میں چھپا دی، میں نے نہیں بتائی کہ مجھے کوئی مار نہ دے، اس کی سمجھ دیکھا تو علم ایسا ہے، یہ حدیثوں میں بھی ایسے موجود ہے، قرآن میں بھی آیتیں ایسی ہیں کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ما لم یحیطوا بعلمہ، ان کی علم کی رسائی، ان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی، اس لیے جھٹلاتے ہیں، ورنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں۔ تو بات میں لمبی نہ کروں، چھوٹی کر دوں تو اچھا۔ تو کل بھائی نے نیت، کیا نیت کے لفظ سے 2 پڑھ دوں، میں اس کی شرح کر دوں، تو پڑھ بھی دیے جاتے ہیں لیکن اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اختلاف کے دور کرنے کے لیے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو۔ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے الفت، 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 مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، 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 مصطفیٰ سے ہی مانگو ہے جو بھی طلب، مصطفیٰ سے ہی مانگو ہے جو بھی طلب، کوئی بھی ناکامی اس خزینے میں ہے، کوئی بھی ناکامی اس خزینے میں۔ یہ شعر ہیں صحیح ہے کہ کل میں نے اس کو منع کر دیا، اسی کے اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جن کا کل بھی تھوڑا قصہ بیان کیا، 100 دفعہ بیان کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھ کو، تو یہ ان لوگوں کی باتیں۔ آقا جی نے کسی کو دیکھا داڑھی لمبی کر لی، کافی طریقت والا تھا، تو آقا جی نے کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو۔ میں سمجھ گیا، جلدی سے اٹھا، اس نے اپنی داڑھی مشت کر لی۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کل اس نے یہ پڑھی، میں نے ایک دم روک دیا، میں کہا پھر کبھی پڑھی تو شرح کر دوں گا، ویسے جو ایسی بات کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو عام فہم باتیں کرنی چاہیے، یا اختلاف والی یا سوچ میں ڈالنے سمجھ میں نہ آئے وہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی شعر کو بنا کر دے دوں، عام فہم باتیں ہوں۔ لیکن کل انہوں نے پڑھی تو میں نے کہا شرح کر دوں، اچھا ہے۔
تو اس میں ایک جو میں نے منع کیا ہے پڑھنے کے بعد، تو لوگوں کے دل میں آئے گا جو گڑبڑ ہے، یار اس نے منع کر دیا، ہاں اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کچھ اور سوچ کے بھاگ جائے گا، اس لیے بریلوی منحوس۔ اور جس کا عقیدہ ہے، یار بڑی سی بات تھی، اس کو کیوں منع کیا؟ تو اس میں جیسے نا کوئی کچھ سوچے گا، کوئی کچھ سوچے گا، تو میں نے کہا پھر جو چل پڑی ہے تو اس کا وضاحت کر ہی دینی چاہیے۔ تو آقا جی کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں، اللہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانے کی کنجیاں سب میرے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے مجھے، یہ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور پھر فرمایا ایک حدیث میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ معطی وانا قاسم، دیتا خدا ہے لیکن میرے ہاتھ سے تقسیم ہوتا ہے جو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کے نے ان کو دیا ہوا ہے، تو پھر ان سے مانگنا کوئی بری بات تو نہیں، لیکن سب کو سمجھ نہیں آتی نا، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے واقعات طریقت میں ایک شخص بیٹھا تھا، کچھ جیسے اتفاق ہو گیا، کرم کا تقاضا ہوا، اس کا آقا جی کے سامنے قسمت سے سامنا ہو گیا، کچھ تنگی ہو گئی ہوگی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو کہ آقا جی کمی ہے، مجھ سے مانگو۔ تو بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں خدا سے مانگو، ادھر سے مانگنا شرک ہے، ادھر سے مانگنا، نیت پر ہوتا ہے۔ اب تم خدا سے مانگو پھر ماں باپ سے مت دو، ہم کو پیسہ دو، ہم کو یہ دو، پھر وہ بھی شرک ہو گیا۔ نیت پر ہوتا ہے، ان کو پتہ اللہ دیتا ہے، وسیلہ ماں باپ ہے نا۔ کوئی حکومت سے لیتے ہیں، ہم بڑھ گیا، ہماری تنخواہ نہیں بڑھائی، ہم کو نہیں ملا کچھ، حکومت سے مانگتے ہیں، لکھتے ہیں عرضیاں، وہ ہے۔ وہ اللہ سے مانگو، حکومت سے کیوں مانگتے؟ پتہ اللہ دیتا ہے لیکن سبب بھی تو ہوتا ہے نا۔ اور پھر ایسا کہے گا تو اس میں سبب ہوتا ہے، اس میں سبب ہوتا ہے، تو آقا سبب نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، وسیلہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے۔ تو جو ایسے مسائل مختلف ہوں شش و پنج میں ڈالے ہیں، تو آقا نے عام حدیث میں بھی کہا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے سوچ میں ڈالے شک، اس کو چھوڑ دے، تو اس سے تو وہ رستہ لے جس میں شک نہ ہو، چھوڑ دے انسان چیز کو، حدیثیں سمجھ میں، ہاں بھائی میں اللہ سے مانگوں گا، تو کسی کے پاس جاؤ تو پھر اس کو ایسے ہی بولو کہ میں آیا تیرے پاس، میں مانگتا ہوں اللہ سے، تیرے سے نہیں لوں گا۔ پھر کہے گا بدبخت تو آیا کس لیے، بس کہتے ایسے نہیں کو مانگتا ہوں، لیکن یہ کہتا کیوں ہے؟ یا ماں باپ سے یہ باتیں کچھ سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی عقل ہونی چاہیے، تو کل سے صحیح پڑھا ہے، تو اس چیز کو انسان نہ پھیلے، جس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ عالم، جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ رسول پاک نے کہا کہ جو پہلی قوم میں ہلاک ہوئی جھگڑوں میں پڑھنا، کیل و کال میں نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن نے بھی ایسے کہا۔ تو کل کہہ رہا تھا تو صحیح کہہ رہا تھا، تو میں تھوڑی بہت شرح کر دی ہے۔ تو آقا جی حیات النبی ہیں، کوئی وسیلے کے طور سے کبھی مانگتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیشہ تقیہ کلام نہ بنا لے، جیسے کبھی کہہ لیا وسیلہ سمجھ گیا، اور کبھی یہی کہا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر کبھی کہہ لیا اللہ وسیلے کے طور سے دیتے ہیں، یا کبھی کہہ لیا اگر سے کرم ہو گیا کہ مجھے رات کو زیارت ہوئی تو میں نے آقا جی سے کہا کہ ہم کچھ تنگ دستی میں ہیں مثلاً، تو آقا جی نے کہا جا تم کو معیشت کے کیسے آزاد کیا، ایسا رزق آئے گا، پیسے آئیں گے، یاد کر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان، تو جب انسان کو سمجھ کھل جائے، صلاحیت ہو، تو چیزوں کا نیت پر بھی ہوتا ہے، سب چیز ظاہری پر نہیں ہوتا۔ لیکن باتیں نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایسا ہی آقا جی کس بات کو یاد رکھے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے، ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اس لیے احتیاطاً میں نے کل اس کو منع کیا، لیکن بات وہ صحیح ہے، لیکن ان باتوں کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے، زیادہ بولنا نہیں چاہیے، جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ہو سکتا ہے وہ بے ادبی کے لفظ کہہ دیں، صحیح ہے، صحیح ہے،
ہو سکتا ہے بھی تم کو غصہ آ جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، تو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے ایک اور واقعات میں ایسے آقا جی نے تھوڑا سمجھا دیا کسی کو، طریقت والے کو، جیسے مدد اللہ سے ہوتی ہے، وسیلہ مدد رسول اللہ بھی بنتے ہیں، تو اس میں آقا جی کا مفہوم یہ تھا کہ مدد یا رسول اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، منع بھی نہیں کیا اور عقل کی طرف اشارہ کیا، جس سے مطلب تھا نبی کریم کا بات صحیح ہے لیکن ہر وقت نہ کہا کرے، تکیہ کلام مت بنائیں، تکیہ کلام مت بنائیں، یہ کیا حرام ہے، اللہ کو یہ نہیں کہا، تکیہ کلام مت بنائیں، کہ تم کو سمجھ آ گئی ہے تو اپنے دل میں رکھو، جن کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ کہیں گے تو خدا کو مانتے نہیں، تو رسول کو خدا بناتے ہیں۔ رسول کو خدا نہیں بنتا ہے، بناتے ہیں رسول کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اب اللہ سے مانگیں گے دیر سے ملے گا، آپ سے مانگیں گے تو جلدی مل جائے گا، آپ اللہ سے لے کے جلدی دینے کے دو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی باتیں وہاں کرنی چاہیے اہل محبت کے جا جو سمجھتے ہوں، جو نہ سمجھتے تو ان باتوں کو حکمت کے طور سے گو صحیح ہیں، خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو خاموشی، چلو بھائی یہ ہو گیا تو آئندہ ان کو اپنے کمرے میں جا کے پڑھنا، چلو ہاں تو دیکھتے ہیں 100% پتہ نہیں کون سا غصہ ہوگا، اب ہم کو کیا ضرورت ہے بھائی تم کون ہو، تم کون ہو، ہم تو اپنا گانا گاتے ہی رہیں گے، ہاں کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، آقا کی تعریف، کہ بعد از خدا وہی بزرگ قصہ مختصر۔ تو تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا کہ وہ کل کا جو سا مسئلہ تھا، کچھ حل کا تو پہ محبت والے آتے ہیں تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں، وہ نہ کہیں کہ شیخ منکر ہے، میں منکر نہیں ہوں، لیکن ہم ایسی چیزیں کرتے نہیں ہیں کہ تشویش نہ ہو، جیسے ہم لکھ دیتے ہیں یعنی سیدنا محمد یا رسول اللہ نہیں لکھتے ہیں، کیا یا رسول اللہ کہنا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے اندر چلتا ہے اللہ کے فضل سے، لیکن تشویش کسی کو ہوگی، اسکولوں میں ایسے بے ادبیوں کی باتیں کرتے، یا رسول اللہ مت کہو، تم ایسے مت کہو، یا رسول اللہ مت کہو، تم اس کو کہو بھائی اس میں اختلاف ہوتا ہے، سیدنا محمد کہو بس، کیونکہ آقا جی اختلاف کو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی جو سمجھ میں نہ آئے تم اس لفظ کو دوسرے لفظوں میں بدل دو، لیکن سوال جواب آپس میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے اور آپ انشاءاللہ اس پر چلیں گے۔ چلو سانوں تک دینے آقا جی ہر ویلے، 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 سانوں تک دینے، اس کے بجائے جب آقا ہر ویلے سب کچھ تک دینے تو حدیث کے موافق ہو جاتا کہ میں دیکھتا ہوں قیامت تک سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں تم بھی آ گئے، وہ ایسے کہو گے انہوں نہیں تک دینے اور کسی نہیں تک دینے، کتوں آ گئے لو دیو جواب نہ، تو حدیث کا مفہوم بھی بول دو، اس میں تم بھی آ گئے اور وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے ماں جو کچھ بھی ہو رہا کائن الی یوم القیامہ میں دیکھتا ہوں، صحیح حدیثوں میں، اور فرمایا ایسے دیکھتا ہوں، فرمایا جیسے اپنی ہاتھ کی اشارہ کیا، آقا دست مبارک کی جیسا میرے ہتھیلی ہے ایسے تم کو دیکھتا ہوں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا تم میں سے ایک ایک کو ایسے میں جانتا ہوں، کیسے فرمایا؟ کہا 5 کلیان گھوڑا نہیں چھپ سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتا۔ پھر اس میں اور بھی وضاحتیں حدیثیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ نماز پڑھانے لگے تو کہا صفیں بھی ٹھیک کرو، اور صفوں کے ساتھ کہا کہ دل کی توجہ بھی خدا کی طرف رکھو۔ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس وقت تم یہ سمجھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، نماز میں ہوں، نماز میں بھی میں ہر علم رکھتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں۔ تو فرمایا یہ حدیث صحیح میں، لا ارا رکوعکم و خشوعکم، تمہارے رکوع بھی میرے سامنے ہوتے ہیں،
پھر اس سے گہری بات ہے خشوعکم، تمہارے دل میں رقت خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر یا رقت ہے نہیں، وہ بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ تو تم مجھے جب دیکھتے میں نماز پڑھاتا ہوں قبلے کی طرف، مجھے کچھ پتہ نہیں، اس وقت بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کمالات میں سے ہیں۔ ہاں تو یہ باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ ان کی عظمت ہمارے آپ کے دل میں بڑھے۔ جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی، ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی۔ کوئی پوچھے آپ یہ حدیث سنا دیں، حدیث میں کہا پھر چپ ہو جائے گا۔ حاضر ناظر نہ کہیں، وہ حاضر ناظر نہیں مانتے، تو حاضر ناظر آقا نے بھی منع کیا ہے۔ اس شیخ کو کہا میں حاضر ناظر نہیں ہوں۔ اور جو اولیاء اللہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حاضر ناظر دوسری نیت سے کہتے ہیں، جب سب کچھ تکتے ہیں تو ناظر بھی ہیں حاضر بھی ہیں، تو اپنی جگہ وہ بھی غلط نہیں کہتے۔ تو آپ اس مفہوم میں نہ پڑھیں، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آقا سب کچھ دیکھتے ہیں، ختم۔ تو الفاظ کو نہ بدلیں، الفاظ کے بدلنے سے خواہ مخواہ جیسے الٹی سیدھی باتیں، لڑائیاں ہو، یہ شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو وہ اپنی نیت سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اسی آقا جی نے اس بات کو خاموشی میں رکھنے کے لیے کہا کہ میں حاضر ناظر نہیں ہوں، ایسے کہا۔ اللہ حاضر ناظر ہے، بات ختم۔ اب وہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرح نہیں کہتے ہیں، جب آقا جی خود ہی کہتے ہیں، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ما انظر الی یوم القیامت، تک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ہیں تو ناظر بھی ہیں، اور حاضر کیسے ہیں آپ کے سامنے، تو حاضر نہیں، غائب ہیں آپ۔ تو ایسی باتوں میں جو اشکال پیدا کریں ہیں جی، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ احتیاط کریں، تو احتیاط کریں۔ تو آقا پسند ایسے، چاہے حقیقت ہے، لیکن آقا جی پسند ایسے کرتے ہیں، پھر آقا جی کی باتوں سے ضد کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ سب کچھ تک دینے آقا جی، ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی، نو خبر زمانے پر دیے آقا جی، نو خبر زمانے پر دیے آقا جی، نو خبر زمانے پر دیے آقا جی، نو خبر زمانے پر دیے۔ مولا تیتھو نظر محمد دی منگا، مولا تیتھو نظر محمد دی منگا، مولا تیتھو نظر محمد دی منگا، ڈب دی نیا نظرہ صدقے تر دیے، ڈب دی نیا نظرہ صدقے تر دیے، ڈب دی نیا نظرہ۔ آپ کہتے ہیں ماں باپ کھلاتے ہیں، جن کو رابطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے، تو ان کے رابطے سے وہ بولتے ہیں، تم نہ بولو۔ تو وہ بھی بڑے اچھے شعر ہیں، رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ہلتی ہے نیا جماتے یہ ہیں، رزق ان کا ہے کھلاتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں۔ اور جن کو نہیں پتہ جانتے ہیں خدا نے ان کو ایسے ہی کر دیا، تو آپ ان کو پورا کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں، تو ان کو بولے تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اس بات کو واللہ عالم کہہ دو، نہیں تم نے کافر کر کے ہی مارنا اس کو۔ ضدیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، جس بات میں ضد اختلاف آ جائے نبی کریم پسند فرماتے اس کو وہیں چھوڑ دیں، یہ آقا کی پسندیدی چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے سینے میں الفت خیر الامم نہیں، وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں۔ ان کی رحمت العالمین ہونا، کرم کرنا۔ تو طریقت میں واقعہ ہوا تو کہتے آپ نے انگلی مبارک اٹھائی اور اسے کہا اس کو ہٹا دو،
یہ نہیں غلط تھا کہ لوگ تشویش کریں گے، تمہارے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے، وہ لگ جائے پھر فیض کھلے گا، اس کو سب سمجھ آ جائے گی۔ اسی طریقت میں فیض کھلنے سے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، اور بتانے سے بحث کرنے سے اختلافات کی جگہ کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آقا جی کہتے ہیں تم محبت والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور جنت میں بھی نہیں جاؤ گے۔ تو اختلاف کی بات کو چھوڑو گے تو محبت پیدا ہوگی نا، جو اختلاف کی باتیں کریں گے تو نفرت پیدا ہوگی، تصادم ہوگا۔ تو جو چیز تصادم پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، چاہے وہ قرآن کا مفہوم ہو، حدیث کا مفہوم ہو، ادھر انسان توقف کرے، بھائی اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جانے آقا جی جانے، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسا نہ کہ یہ آقا کو زیادہ پسند ہے، گو حق ہو، لیکن تم پھر بھی اس پر خاموشی اختیار کرو۔ تو آقا جی کی بات کو ماننا اچھا ہے یا ضد کرنی اچھی ہے؟ تو ان کی بات مانے، کبھی اختلاف نہ کہ جہاں اختلاف ہو بولو واللہ عالم، اس بات کو چھوڑ دو انشاءاللہ، کہ جتنے وہ ہم سے خوش ہو جائیں میری بات مانتے ہیں اتنا اچھا ہے۔